یہ سوال رہتے رہتے رہ جائیں گے، دے ان کو بسم اللہ۔ سوال ہے کہ نمازی جو ہے وہ پہلی صف میں بر وقت آ کر بیٹھا، وضو ٹوٹ گیا، اب وہ تجدید وضو کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے یا وضو خانہ میں جاتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد کیا وہ اپنی پہلی جگہ پر لوٹ سکتا ہے؟ کندھوں کو پھیلاندے بغیر وہ پہلی جگہ پر لوٹ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے گھٹنے یا ہاتھ لوگوں کے کندھوں کو، جسموں کو تکلیف دے تو پھر جائز نہیں۔ سوال ہے، آج کل ڈینگی بہت پھیلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اللہ کے ہر نام میں طاقت ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو ہم لوگ پڑھ کر دم کریں یا کسی کو سینڈ کر دیں؟ ڈینگی جو ہے یہ امراض میں سے ایک مرض ہے۔ جب بھی کوئی مرض جسمانی یا روحانی لاحق ہو تو سب سے پہلے شفا اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شافی ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کرنے والا، سبحان اللہ۔ تو اللہ شافی ہے، اللہ کریم ہے۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہ ایسی شفا دے بیماری کو چھوڑے ہی نہ۔ ایک اور بھی کلمہ بڑا مؤثر ہے، اللہم اشفی، اللہ تو شفا دے، شفاء من شفائک، اپنی شفاؤں سے، وَدَاوِهُ یا دعوے دواء من دوائک، اپنی دعاؤں سے دوا دے۔ اور سورۃ فاتحہ اس کا دم کرے۔ پپیتا کھانا مفید ہے، پپیتے کے پتوں کا جوس بنا کر پینا یہ ڈینگی میں سب سے زیادہ مفید ہے۔ موسمی کا استعمال کرنا، کیلشیم سی کی جو فیملی ہے جس میں لیمو، لیمن جو ہے، نیبو، مالٹا، چکوترا، یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ ٹھوس غذاؤں سے بچیں اور جوسز وغیرہ پیئیں جو پلیٹلیس، یہ ہوتا ہے مسئلہ، یہ بڑی جلدی سے گرتے ہیں، اس کی ریکوری کے لیے یہ چند جو غذائیں ہیں گھریلو ٹوٹکے وہ بھی انتہائی مفید ہیں۔ پیناڈول لینی چاہیے اور آرام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام پگڑی پہن کر نماز پڑھاتے تھے، آپ جو ہیں وہ پگڑیاں کیوں نہیں پہنتے؟ بھائی صحابہ کرام سر کو ڈھانپنے کے لیے پگڑیوں کا، ٹوپیوں کا، رومال کا، خمار جس کو کہتے ہیں یا شماغ، اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ پگڑی باندھتے تھے۔ اب پگڑی جو ہے اس کے کئی ماڈل ہیں، کئی ماڈل نمونے ہیں جو بدعتیوں کے شعار ہیں۔ جب کوئی جائز عمل کسی بدعتی قوم کا شعار بن جائے، فرض واجب نہیں کہہ رہا، جائز عمل بدعتی قوم کا شعار بن جائے تو پھر اس سے بچنا بہتر ہے۔ میں اگر سبز امامہ پہن کر آ جاؤں، آئیے ماشاءاللہ، رومال باندھ لے، سر پہ صافہ باندھنا، رومال باندھنا یہی پگڑی ہے۔ اور پگڑی جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے کہ جب آپ سر پہ رومال باندھ لیں گے، صافہ باندھ لیں گے تو یہ پگڑی ہے۔ یہ جو کلر ہے نا پگڑیوں کے فرقہ وارانہ رنگ، جیسے یہ کلیجی کلر ہے، نبی علیہ السلام جہاں مدفون ہے اس کے اوپر گنبد خضرا، یہ پہلے کلیجی کلر کا تھا،
تو قبر کی نسبت سے رنگ، پھر سبز ہو گیا اس کی نسبت سے رنگ، فلاں دربار ہے اس کی نسبت سے رنگ، جوگیا رنگ پیروں فقیروں کی نسبت سے، قبروں اور مختلف شخصیتوں کی نسبت سے یہ پگڑیاں باندھنا یہ درست نہیں ہے۔ ویسے آپ کسی بھی رنگ کی پگڑی باندھ سکتے ہیں، لیکن فرقہ وارانہ جو رنگ ہے اس سے بچیں۔ سفید پگڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پہنتے تھے، اور کبھی کبھار کالی، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پہنی ہے تو آپ ٹوپی پہن لیں، رومال سفید رکھ لیں، صافہ سفید باندھ لیں، یہ ساری صورتیں جائز ہیں اور بہتر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سر ڈانپنا یہ فرض نہیں ہے۔ سر جو ہے دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو نبی علیہ السلام نے ننگے سر نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، اور دوسری جو بات ہے رسول اللہ سے پوچھا گیا مرد کے لیے کتنے کپڑے ضروری ہیں نماز میں، فرمایا دو، ایک اوپر پہننے کے لیے اور ایک نیچے سطر چھپانے کے لیے۔ عورت، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کی ننگے سر نماز، بالغہ عورت کی ننگے سر نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ہاں وضو عورت کا ننگے سر ہو جاتا ہے۔ جی سوال ہے مرد کا سطر، ایک سطر ہے لباس کے ساتھ اور ایک سطر ہے بدون لباس۔ لباس کے ساتھ سطر ہے کہ آپ کی شرمگاہ، پیٹھ، اعلی تناسل، عورتوں کے لیے جو چھاتیاں ہیں لباس کے اندر بھی نمایاں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹائٹ فٹنس کپڑے، پینٹیں، ٹروزر یہ استعمال کرنا ہی حرام ہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ دوسری بات ہے انسان اگر برہ نہ ہو تو گھٹنوں سے لے کر ناف تک، گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ ہمارا جو ہے ایسا سطر ہے جس کو چھپانا واجب ہے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا ہی سطر۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ سوال ہے وضو کے بعد بعض لوگ شرمگاہ پر چھینٹے مارتے ہیں، یہ جو چھینٹے مارنے والی احادیث ہے یہ ماضی قریب میں اس پر عمل شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہم سب سے بڑھ کر حدیث کو سمجھنے والے ہیں، جس بندے کو ڈراپس کا، قطروں کا مسئلہ ہو مزی کے تو وہ چھینٹے مار سکتا ہے، چھینٹے مارے بغیر بھی وضو مسنون اور درست ہے۔ جی حدیث ہے، لیکن صحابہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق مزی کے قطرات کے ساتھ، کہ جس کے اعلی تناسل پینس سے قطرے ڈراپس نکلتے۔ جی بھائی ایک بڑی ادب سے عرض ہے، یہ مجلس تعلیم و تعلم کی ہے اور انسانوں کی ضروریات ہیں، جریان، احتلام، مزی، منی، ودی، حیض، نفاس، مباشرت، ایسے لفظوں پہ قطعی طور پر نہ مسکرایا کرے، یہ خلاف ادب بھی ہے، اور کہیں آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہ لے لیں۔ ہر انسان گھرانے کا اس کے ساتھ، ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ بامر مجبوری تعلق ہے، اور یہ طہارت کے ساتھ چونکہ منسلک ہے اس لیے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس پر مسکرانا نہیں چاہیے۔ سوال ہے بڑا اہم کہ میت کو دفن نہ کیا گیا ہو تو کیا دفن سے پہلے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بندہ فوت ہو جائے وہ دفن ہو نہ ہو غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس مسئلہ سے نا واقف ہے، اس لیے تشویش کا وہ شکار ہوتے ہیں، تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تدفین کے بعد پڑھ۔
ہر ایک کو وضاحت صفائی دینے کی بجائے. سوال ہے میت حاضر ہو تو کیا ایک سے زیادہ مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اس پر کوئی معنی نہیں. بڑے سارے علماء ائمہ ان کی بڑی بڑی تعداد میں نماز جنازہ ہوئی، حاضر میت ہونے کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. حافظ صاحب، ہمسایوں کے بڑے حقوق ہیں. اگر کوئی عورت، کوئی بہن ہمیں آ کر کے دعوت دے کہ ہمارے گھر میں 11ویں شریف کی محفل ہے یا میلاد شریف کی محفل ہے یا کل خوانی ہے، تو آپ بھی تشریف لائیں. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے منافی کوئی عمل کرتے ہیں، بدعت اختیار کرتے ہیں، آپ اس میں شامل اور شریک نہیں ہو سکتے. روٹی دی کھچ بڑی، روٹی کھچ مار دی. یہ جو کھانا ہے نا، یہ بڑے بڑے بندوں کے جو وضو ہے وہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ کئی نوجوان جو لڑکے ہیں نا، نوجوان لڑکے بالخصوص، یہ بڑی اہم بات ہے سننے والی. ہمارے نوجوان اکثر ڈپریشن کا شکار ہیں، اینٹی ڈپریشن گولیاں کھاتے ہیں، سونے کی گولیاں کھاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں. ایسے ہی ایک نوجوان میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا کہ تجھے کس چیز کا خیال تنگ کرتا ہے؟ اچھا، پہلے تو وہ مجھے نہ بتائے. پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ انشاءاللہ میرے خیر خواہ ثابت ہوں گے تو اس نے کہا کہ میں پورن موویز دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اب اس میں کافر کیا کرتے ہیں؟ جنسی تعلق ماں بیٹے کا، بہن بھائی کا، باپ بیٹی کا. اب یہ چیزیں دماغ سے نہیں جاتی. قرآن نے تو کہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم. واضح آیت ہے کہ کون کون سی عورت تمہارے اوپر حرام ہے. ماں، بہن، بیٹی، دادی، نانی، بھتیجی، بانجی، پوتی، نواسی، ساس، بہو. اور یہ جو کفار ہیں، مسلمانوں کا دماغ جو ہے نا اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایسے ٹائٹل لگائیں گے کہ جن ٹائٹلوں کو دیکھ کر پڑھ کر انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. اور بھائی نماز کی طرف آؤ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان یہاں رات گزارتا ہے، یہاں شیطان 3 گرے لگاتا ہے. اٹھتا ہے بندہ، اللہ کا نام لیتا ہے، پہلی گرہ کھل جاتی ہے. وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے. نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اصبح نشیطا. اللہ کی رحمت سے تر و تازہ جو ہے وہ صبح کرتا ہے. اور یہ کیسا فتنہ ہے، نہ مذہبی نہ غیر مذہبی. جو بندہ اینڈرائڈ فون استعمال کرتا ہے یا فیس بک استعمال کرتا ہے، نہ کسی ایمان والے نو ایماندار رہ نہیں دینا. یہ انہاں بے ایمانہ دا تائی ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا یار یہ کیا ہے؟ سوال ہے کاروبار میں شراکت داری سگے بھائیوں میں اصول و ضوابط طے کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا کاروبار میں شراکت داری اس بنا پر ہو سکتی ہے کہ پیسہ ایک بھائی کا ہو اور باقی بھائی ان کی یہ شرط ہو کہ اگر منافع ہو تو سب کا ہوگا اور اگر نقصان ہوگا تو اسی کا ہوگا جس کا پیسہ. شراکت داری 2 طریقوں سے ہوتی ہے، ایک ورکنگ پارٹنر، پیسہ بھی محنت بھی. موجودہ دور میں اس طرح کی شراکت داری کرنی چاہیے جس میں پیسہ بھی ہو اور محنت بھی. دوسرا شراکت داری کا طریقہ ہے ایک کا پیسہ ایک کی محنت. سگے بھائی بھی ہوں تو میری نصیحت ہے ایسی شراکت داری نہ کرنا.
شیطان تمہیں لڑا دے گا. بھائی کا نقصان ہوگا تو کہے گا میرے بھراواں نے میرا ککھ نہیں چھڈیا. فائدہ ہوگا تو وہ یہ بھی کہے گا مینوں لٹ کے کھا دے. جو لوگ کہتے ہیں ساڈے وچوں کوئی شے نہیں لنگ دی، کاروبار نے ان کو بھی چیر کے رکھ دیا. تو مزاربت کرنے کے لیے ایمان بڑا چاہیے، دیانتداری بڑی چاہیے. یہ ایمان اور دیانتداری جو ہے نا یہ اللہ کا عطیہ ہے. اسی مولوی بھی فیل ہاں. میں اپنے نفی کرنا نا تو لوکی آندے بھائی مولوی نوں ترونکا لاندا ہے. ایمانداری گاڈ گفٹڈ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. بڑے سارے لوگ مذہبی سلوگن استعمال کرتے ہیں، الحاج ماشاء اللہ سبحان اللہ، ایڈی ایڈیاں سونیاں داڑیاں تے سارے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں اس لیے بھائی اگر بھائیوں میں اسلام اس کے بڑے روشن اصول ہیں. لوگ اکٹھے رہتے ہیں نا، جوائنٹ فیملی سسٹم جیسا کوئی سسٹم نہیں. مفت کی چوکے داری مفت، لیکن کچن الگ ہونا چاہیے. بچیاں دے نپٹ ٹپن دی جگہ بھی وکھری ہونی چاہیے. آپ پاویں ماں نیلو نیل کر دے، پیو کٹ کٹ کے جویں پولیس سے لگا ہے انہیں مجرم کٹنے نے، لیکن کوئی آپ کے بچے کو ہاتھ لگا کر جائے کدھر؟ کوئی پپھی ہوئے پاویں چاچا ہوئے. کچن سے لڑائی ہوتی ہے، بچوں سے لڑائی ہوتی ہے، تے جنانیاں جڑیاں نے نا انہاں دی شکایتاں تو حسد سے لڑائی ہوتی ہے. وہ گئی ہے میں کہ انہیں دن رہ کے آئیے میں بھی جانا، انہیں وہ سوٹ پایا میں بھی پانا، وہ برگر بھی کھاندی سی باہر گئی سی بندے نال میں بھی جانا. وہ آندا اللہ دی بندیے انہاں دے وسائل انہاں نال ساڈے نال میں انہیں جوگا ہی نہیں. وہ جناب بیگم صاحبہ ماں پا دے گھر ٹر جان، انہوں ادھارے پیسے چک کے بیگم نو شوارمے تے برگر کھوانے پیندے. ہاں یہ جڑی شادی تو پہلا تسی KFC تے HF دی عادت پا لیندے ہو نا، انہاں پھر مسی لونی نہیں کھانی. انہاں ویاہ تو بعد بھی کہنا ہے بھائی سانو KFC لے کے چل، HFC لے کے چل. ڈیٹا مار دیو، یہ نہ سمجھو مولویوں نو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ تانوں سمجھن دی توفیق دے. جٹ تو بھی ٹھیک ہو جا. پتر کیڑا گناہ میں جڑا مولوی نہیں کرتے؟ یہ تے میں سمجھنا گناہاں دے وچ مولوی تسی سب برابر. بندے دے والاں تو پتہ لگ جاندا ہے کہ یہ جڑا وال نے نا ایک کیڑی بلا ہے. او دی ٹور عاشقاں والی انج انج، او دے وال عاشقاں والے. کوئی سانو وہی نہیں آوندی نہ کوئی تواڈے بارے سانو سنیہ دے کے جاندا ہے. تواڈیاں حرکتاں آدتاں بعض جڑے لوگ نے انہاں تو پتہ لگ جاندا ہے. کی کیک بوائے کلچر، زنا، بدکاری، آنٹی کلچر بدکاری، پیسے لینے 10-10 20 یار رکھنے ایک جنانی نے، سارے کل چینا تے دیہڑیاں پانیاں. اسلام کا ایک آئلی نظام ہے. یہ چیزیں ماں باپ کے ہاتھ میں ہیں. منگیتر سے خفیہ نہیں ملاقات کرنی بالکل بھی. جو شادی کے بعد باتیں اگر پہلے کر لیں گے پھر بعد میں کیا کریں گے؟ جھگڑا. پھر بعد میں کیا ہوگا؟ جھگڑا. یہ نہیں کام صحیح. نکاح ہو اور رخصتی نہ ہو، میاں بیوی کا جو جنسی تعلق ہے وہ خاندانوں کے علم میں ہونا چاہیے. اس کے گھر کے علم کے بغیر ہی عورت سے جا کر جماع کرنا یہ درست نہیں ہے. یعنی لوگوں کو پتہ ہے رخصتی نہیں ہوئی، اب طلاق دے دے تو رخصتی جس کی نہیں ہوئی کوئی عدت نہیں ہے. اور اگر میاں بیوی ملے ہیں تو عدت ہے. حلال و حرام کے احکام ہیں. اعلنوا بالنکاح، اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے. اعلانیہ جو ہے وہ رخصتی ہونی چاہیے. نکاح کے بعد بھی جو چور دروازے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں. بعض بندے جو ہیں نا وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، چوروں کی طرح جنسی عمل کرنا
یہ ان کی عادت ہوتی ہے، بیاہ تو پہنا بھی تے بیاہ تو بعد بھی۔ دونوں کے گھر والوں کو پتا ہے تو پھر انہیں کار کیوں رکھے ہے، وہ رخصتی کرنا۔ آپ دیکھیں نا، دونوں کے گھر والوں کو اگر پتا ہے تو پھر تے بی بی نو کدے کار ہونا چاہیے، جتنا نکاح کیتا سو دے کار ہونا چاہیے۔ دیکھیں اسلام جو نا وہ کھلی واضح بات کرتا ہے، مال کی ہوس اور سیکس پاور جو ہے اس کی کوئی لگام نہیں، بڈھا بھی ہوگا تو اس میں بھی فالٹ، منڈا بھی ہوگا تو اس میں بھی فالٹ، اس کی لگام صرف اللہ کا ڈر ہے، وحی الہی، اللہ کا خوف، اللہ کی طرف انابت اور ان چیزوں سے دور رہنا۔ شرن تو یہ درست نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر اس طرح کا جو نکاح ہے وہ درست نہیں۔ نکاح ارینج میرج ہے، پراپر جنسی تسکین، توالد، تناسل کے لیے مستقل شادی، دنیاوی مفادات کے لیے شادی تو یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے متع ہے، نہیں ہے۔ ہمارے کئی لڑکے کرتے ہیں کہ باہر سودا کیا ہے جنڈ سے، وہ کہتا ہے میں بی بی بھیجن لگا، وہ دادی دی عمر دی جنانی اتنے کل چھڑ دا، سیالکوٹ آ گئی ہے، ٹی وی اینکر پہنچ گیا ہے، 18 سال دا منڈا جی، امریکہ تو کڑی آ گئی ہے، یورپ تو کڑی آ گئی ہے، رشیا تو آ گئی ہے۔ یہ سب خلافہ اور دھوکہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کئی لوگ یورپ جانے کے لیے اپنی حقیقی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، وہاں پہ شادی کرنے کے لیے کہیں گے جی میں پہلی بیوی کو میں طلاق دے چکا ہوں، ہو جاتی ہے جی۔ سلاست جدہن جدن و حضرہن جدن، کوئی بندہ شغل میں بھی کہے جا تینوں طلاق تے ہو گئی، کہے جھوٹی موٹی دی طلاق وہ بھی ہو گئی۔ اللہ کے حکام کو مذاق کرنے کے لیے۔ سوال ہے نماز کے دوران اس بات کا کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں ہو۔ اس کا تعلق عام حالات سے ہے۔ جن لوگوں نے اسلام اور سائنس پر لکھا ہے انہوں نے اس حدیث پر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آدھا دھوپ آدھا چھاؤں، کچھ دھوپ کچھ چھاؤں میں ہونے سے جو منع فرمایا ہے، اس سے فالج کا یا برین ہیمرج کا خطرہ ہوتا ہے کہ بدن کا ایک حصہ گرم ہے اور ایک سرد ہے، بیک وقت دو کیفیتیں اگر بدن میں ہوں گی تو بیماری پیدا ہوگی۔ یار وہ تو آ گئی، وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ سوال ہے مرد اور عورت کے کفن میں فرق، بھائی 3 کپڑے مرد کے لیے 3 عورت کے لیے، یہی ٹھیک ہے۔ کفن دینے کا طریقہ لوگوں کو نہیں پتا، سلوار نہیں پانی، کرتا نہیں پانا، پہلی چادر لپیٹنی ہے پوری، پھر دوسری لپیٹنی ہے پوری، پھر تیسری لپیٹنی ہے پوری، 3 چادروں میں لپیٹنا، یہی کفن ہے مرد و عورت کا۔ عورت کی میڈیاں کی جا سکتی ہیں، اس کے بالوں کو سمیٹنے کے لیے نہلانے کے بعد اچھی طرح مضبوطی سے اس کی میڈیاں کرتے ہیں۔ کفن میں ٹوپی نہیں ہے، یہ علاقائی رواج ہے، شرن ٹوپی نہیں، جرابیں نہیں، سکاف نہیں۔ اور جڑے تکیش، ایک بات یاد رکھے، خوشی غمی پر مرضی آپ کی ہونی چاہیے، پرائی شادی پہ عبداللہ دیوانہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں وہ آپ کی شادی کو آ کے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا جی 5-10 لوگ ہم جائیں گے نکاح کرنے کے لیے۔ ان کے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ اتنے پہنچے، وہ مگر ٹول لے کے پہنچ گئے، خوب انہاں ٹول کٹیا، جنی دیر تک انہاں دی جہالت پوری نہیں نہ ہوئی انہاں جان نہیں چھڈی۔ غمی میں بھی بڑے مشورہ دینے والے ہیں۔ میرے والد صاحب فوت ہوئے تو میں نے چارپائی اٹھانے سے پہلے کہا یہ
اس شخص کی میت ہے جس کا عقیدہ منہج اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت ہے۔ کوئی بندہ ہماری چار پائی کے ساتھ آواز بلند نہ کرے کلمہ شہادت نہ۔ پھر قبر میں جب دفن کرنے لگے میں نے کہا جی جن جن کو مشورہ آیا ہے سب پیچھے ہٹ جائے۔ پاؤں کی طرف سے ہم نے میت کو داخل کرنا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ پہلو کے بل اس کو کرنا ہے، تھوڑی سی کروٹ، صرف چہرہ نہیں بیت اللہ والا، جسم بھی تھوڑا سا بیت اللہ کی طرف، کروٹ کے بل۔ تو اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ سنت ایک ایسی چیز ہے، لوگ قبر میں میت کو ایسے اتارتے ہیں، قبر گر جاتی ہے، میت گر جاتی ہے، میت مشکل ہو جاتی ہے اتارنا، پاؤں کی طرف سے اتاریں۔ صرف ایک بندے کی ضرورت ہے اندر اور ایک کی باہر، اس نے سر کی طرف سے پکڑنا ہے، پاؤں کی طرف سے داخل کرنا ہے، میت کو ایسے آرام سے اٹھا کر اندر، جتنا مرضی وزنی بندہ ہو، دو بندے اس کو آسانی سے قبر میں اتار لیتے ہیں۔ غیر مسنون اس کو جب دفن کرتے ہیں تو وقت پڑ جاتا ہے، وہ قبر کی سائڈیں گر جاتی ہیں یا میت گر جاتی ہے، یا جو اٹھانے والے بندے ہیں میں نے دیکھا ان کی باتیاں لگ جاتی ہیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ چلو، غسل دینے کا کوئی خاص اجر و ثواب نہیں ہے، مسلمان کے کام آنا یہ بنیادی طور پہ اجر و ثواب والی بات ہے، جس میں زندہ ہو پھر بھی، فوت شدہ ہو پھر بھی۔ اصل میں اس معاشرے میں صحابہ کرام کرتے میں ان کی تدفین ہوتی تھی کپڑے کی قلت کی وجہ سے، کپڑے کی قلت کی وجہ سے کرتے میں دفنا دیا۔ ہمارے ہاں یہاں کپڑے کی قلت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے تبرکن، کہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے تو یہ تبرکن ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ دونوں گھٹنے چھوڑ دیں، چھوڑیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر دونوں گھٹنے پکڑ کر بیٹھنے سے منع کیا، اس سے سستی آتی ہے، غفلت آتی ہے، اور اس سے شرمگاہ نمایاں ہوتی ہے۔ ہر بندہ خواہ وہ مولوی ہے بلکہ مذہبی بندہ حق سمجھتا ہے، اکھاں پوریاں پاڑ کے ویکھنا، ایکس رے کرنا کون جا رہے تھے کون آ رہے، یہ مذہبی لوگوں کے اندر آنکھ کی حفاظت کم ہوتی ہے۔ اب سوال بتائیں، وسیلہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ بھی سوال، آج تیسرا جمعہ پھر سوال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اللہ تو رزاق ہے، رزق دے، تو عفو کریم ہے، معاف کر، تو غفور رحیم ہے، بخش دے۔ اسی طرح نیک اعمال کا وسیلہ دینا کہ یا اللہ فلاں نیکی میں نے صرف تیرے لیے کی ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا یا تجھے پتا ہے۔ اسی طرح نیک بندے سے دعا کروانا، نبی یا ولی کے وسیلے سے دعا کرنا، یا اللہ غوث اعظم دے وسیلے نہ، نبی پاک دے وسیلے نہ، یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، فرض نماز میں ربی جعلنی کے بعد قرض کو دور کرنے کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرضوں میں، سنتوں میں، نفلوں میں آپ درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس پر بات ہو چکی ہے یار، اس پر بس کر دیں، ذرا آج میں بیمار ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی سوال اگلے جمعے کر لیں، بس بخار تھا ذرا ہلکا سا۔